أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 8A پڑھیں گے، اور 8A میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ تشہد، التحیات والا سبق۔ گرامر میں اسم اشارہ سیکھیں گے اور حروف جر کی کچھ خاص باتیں سیکھیں گے، آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس پوری کلاس میں ہمیں صرف 13 نئے لفظ سیکھنے ہیں، لیکن یہ 13 نئے لفظ قرآن میں 1454 دفعہ آئے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ سبق نمبر 8 کے اختتام تک آپ سیکھیں گے 93 الفاظ، جو قرآن میں 27,536 دفعہ آئے ہیں۔ اور یہ جو 93 ہے، یہاں پہ ہم نے اصل میں ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے 232 کا۔ کل لفظ ہم نے سیکھنی ہے 232۔ وہ جو 232 لفظ ہے نا، وہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو الفاظ میں کی عربی کے قرآن کے الفاظ میں کی بیٹری ہے، یہ کس طرح زیرو سے بڑھتی 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 اوپر بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو 50% سے زیادہ تک لے کے جائیں گے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کل الفاظ 78,000۔ تو ہمیں QC1 میں 50,000 کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اچیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک ہے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر، 5 منٹ زبانی حافظہ سے، 2 پڑھنے کے ہیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھ لیں، سلائڈ سے دیکھ کے پڑھ لیں، یا الفاظ مینی کا کارڈ ہو تو ضرور ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہم ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہ بھی دیکھا کریں کلاس میں۔ سم ٹائمز ہم، چونکہ آپ تو ویسے بھی پوری کلاس بیٹھی ہوتی ہے نا، تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ والی توجہ اور کنسنٹریشن نہیں رہتی، شور ہوتا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ تو اس کی میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ ان کی ویڈیو بھی ریکارڈنگ ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ کو ساری کلاس کا سبق جو ہے ایک دفعہ ریوائز ہو جایا کرے۔ چھٹا ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ آپ تو ماشاءاللہ بلیسڈ ہیں، اتنی ساری ساتھی ہیں آپ کی قرآن کی کلاس میں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے سے پوچھیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا بڑا اہم ہوم ورک ہے، یہ 7واں ہوم ورک ہے۔ سسٹرز، آپ منتخب ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، کس کام کے لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ اب اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ نظر کرم اللہ کی کسی اور پہ بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے اور آپ کو یہی سوچنا ہے کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں منتخب کیا۔ بہاڑی میں بہت سی خواتین موجود ہیں، بہت سی لڑکیاں ہیں، شیخوپورہ گوجرانوالہ میں بہت آبادی ہے خواتین کی، بہاول پور میں بہت سی ہیں، چشتیاں میں بہت خواتین ہیں۔ ان سب میں سے صرف آپ کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ تو آپ پہ نظر کرم ہے، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ ربی زدنی علما کی دعا کثرت سے پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ یہ آپ کا الفاظ معنی کا کارڈ ہے، اس کو استعمال کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو اس نعمت کی بھی قدر کریں کہ آپ کو قرآن اتنے آسان طریقے سے بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، کہ اس میں سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم کلاس میں پڑھتے ہیں، یعنی سارے وہ لفظ جو نماز کے سبق میں آتے ہیں، اور نماز کے سبق کے سارے وہ لفظ ہیں جو قرآن میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کارڈ کو استعمال کرنا، اس کو پڑھنا سیکھیں گی، شروع کریں گی، تو اس کا مطلب ہے آپ قرآن کے الفاظ کے معنی کو یاد کریں گی اور یاد کرنا سیکھیں گی۔ اس کے بعد ہے ہمارا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम इसका एक एक लफ्ज का मतलब सीखेंगे। पहले देखते हैं बामुहावरा तर्जुमा। अत्तहियात, सभी कौली इबादतें, लिल्लाही, अल्लाह के लिए हैं। वस्सलावातु, और सभी बदनी इबादतें। वत्तय्यिबातु, और सभी माली इबादतें। अब वर्ड बाय वर्ड देखें। ये जो लफ्ज है अत्तहियात, ये असल में जमा है तहिया की। तहिया क्या होता है? कोई भी मुंह से बोलकर कही जाने वाली अच्छी बात। ठीक है, तो ये इबादत कंसिडर होती है। ये ऐसी अच्छी बात होती है कि इसका अजर मिलता है अल्लाह के पास से, अच्छा अजर, अच्छी जजा मिलती है। तो क्या हुआ? अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, यानी बोलकर की जाने वाली इबादतें। जब हम सलाम करते हैं ना एक दूसरे को, जजाकल्ला कहते हैं, माशाल्लाह कहते हैं, ये तहिया होता है, यानी एक तोहफा होता है ये दूसरे के लिए अच्छी बात की शक्ल में। तो यहां से आप इसका मतलब याद रख लें कि हर वो इबादत जो बोल कर की जाए। ठीक है, सभी कोली इबादतें। अब सिस्टर्स ये भी गौर करें, यहाँ शुरू में अल लिखा हुआ है। अल से क्या पता चलता है, आप बताएं जरा। अल किस बात की निशानी होती है? अल्लाह खास के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास के लिए इस्तेमाल होता है। अल निशानी है इसम की, और इसम में भी खास इसम की। तो सिस्टर ने ठीक बताया। और ये जो आखिर पे अलिफ ता है, ये भी एक बड़ी मजे की चीज है, पते की चीज है। क्या? ये हमें ये पता देती है कि ये जमा का लफ्ज है, और ये भी पता देती है कि ये मुअन्नस का लफ्ज है। जो मुअन्नस होती है ना, अक्सर, सारी नहीं लेकिन अक्सर मुअन्नस, अलिफ ता पे उनकी जमा खत्म होती है, गोल ता पे वो वाहिद खत्म होती है। जैसे ये तहिया लिखा हुआ है, और तहियात अलिफ ता, तो ये मुअन्नस होने की निशानी है। लेकिन गोलता वाहिद की निशानी है, वाहिद मुअन्नस की, और अलिफ्ता जमा मुअन्नस की। तो ये बन गया अत्तहियातु, सभी कौली इबादतें, यानी सारी बोल कर की जाने वाली इबादतें। अब सभी कौली इबादतों में क्या क्या शामिल है? सभी कौली इबादतें हैं, नमाज, जिक्र, तलावत, तब दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, सब अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खुशी की खातिर, ये सारी चीजें करना, ये इबादत बन जाती है। अब आप गौर करें, ये जो इबादत के ये नाम लिखे हुए ना, इन सब में आप गौर करेंगी तो ऐसे है कि जुबान बोलती है, जुबान कोई ना कोई इसमें किरदार अदा करती है, इसलिए ये सभी कोली इबादतें हैं। उसके बाद अगला लफ्ज है लिल्लाही। ये लफ्ज तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना कहीं पे, जब हमने सूरत फातिहा सीखी थी। हमने कहा था अल्हम्दु लिल्लाही, सब तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है। तो देखिए ये वही लफ्ज दोबारा आज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे है अत्तहियातु लिल्लाही, सभी कौली इबादतें अल्लाह के लिए हैं। और उसके बाद अगला लफ्ज है वस्सलावातु। इसके अगर टुकड़े करने पड़े तो दो टुकड़े होंगे। कैसे? एक वाह है और एक सलावात है। ठीक है, वाह का मतलब हम शुरू दिन से सीखते आ रहे हैं, बहुत आसान। वाह का मतलब और, सलावात ये है जमा। वही बात देखिए, गौर करें, अल से शुरू हो रहा है यानी ये इसम खास है, ये अलिफ ता पे खत्म हो रहा है यानी ये मुअन्नस जमा का लफ्ज है। तो फिर इसकी वाहिद क्या है? ये सलात, जिसे हम कहते हैं ना नमाज, सलात, ये वो है सलात, एक नमाज। ठीक है, एक बदनी इबादत। और सलावात क्या है? ज्यादा इबादतें, बदनी इबादतें। ठीक है, सलात वाहिद है, सलावात जमा है। वह सलावात, और सभी बदनी इबादतें, ये कौन सी हो सकती हैं? वो वाली इबादतें जिनमें हमारा जिस्म जो है वो इस्तेमाल होता है, वो कोई किरदार अदा करता है। मसलन नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम देना, दावत देना, तबलीग के लिए जाना वगैरह। इसमें कुछ इबादतें ऐसी भी होंगी जो आपने अभी कौली इबादतों में पढ़ी हैं। तो हाँ, ऐसे होता है कि कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो इन तीनों किस्मों में शामिल हो जाती हैं। जैसे देखिए, दावत और तबलीग के लिए आपको जुबान से भी बोलना पड़ता है,
اور کوئی نہ کوئی ہمارا جسم بھی کوئی کردار ادا کرتا ہے، مطلب ہمیں کہیں جانا پڑتا ہے، ہمیں کوئی اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ بدنی عبادتوں میں بھی شامل ہے، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں۔ اگلا لفظ ہے والطیبات، یہاں بھی دو ٹکڑے ہوتے ہیں، وا اور الطیبات، مالی عبادتیں، یعنی پاک کرنے والی عبادت ہے۔ کس کو پاک کرنے والی؟ مال کو پاک کرنے والی۔ اصل میں جو طیب لفظ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے پاک۔ طیب کی مؤنث ہے طیبہ، جیسے ہم لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں طیبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ لڑکی یا پاکیزہ مؤنث۔ تو طیبہ کیا ہے؟ پاک کرنے والی یا خود پاک جو ہوتی ہے، طیبہ پاک مؤنث۔ اس کی جمع ہے طیبات، الف تا لگا، یہ گولتا ہٹا کر الف تا لگا دیں، مؤنث کی جمع بن جائے گی اس واحد مؤنث کی۔ یہ ہو گیا سبھی مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور سبھی مالی عبادت۔ مالی عبادتوں میں کیا شامل ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ۔ تو یہ جو ساری پوری لائن ہے، اس کا ترجمہ بنا سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں۔ اس کا ایک اور بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، مثلا یہ نیچے لکھا ہوا ہے سارے تعظیمی کلمے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے الفاظ، سب، ساری عبادتیں اور ساری پاکیزگیاں، ٹھیک ہے، ساری پاکیزگیاں، یہ طیب سے، طیبہ سے، ساری پاکیزگیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اس بات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں؟ آپ نے ابھی میرے ساتھ اس کو مل کر اسٹڈی کیا ہے نا، یعنی مطالعہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو تصور میں لے کے آنا ہے، ان سب عبادتوں کو، پھر آپ نے محسوس کرنا ہے، پھر آپ کے دل سے خود بخود دعا نکلے گی، دل آپ کا احتساب بھی کرے گا، اور پھر آپ پلان بھی بنائیں گی، اور پھر آپ انشاءاللہ تبلیغ بھی کریں گی۔ کیسے؟ ان طریقوں سے کہ پہلے بات کو سمجھیں تو صحیح کہ سبھی قولی عبادتیں ہوتی کیا ہے، وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتائی۔ اس کے بعد بدنی عبادتیں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھ لی کون کون سی ہیں، وہ یہ سب سامنے لکھی ہوئی آپ کو نظر بھی آ رہی، اور یہ سبھی مالی عبادتیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی قسم لکھی ہوئی ہے، کس کے لیے ہیں؟ کیا صرف لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، یا صرف لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے، یا صرف معاشرے میں اچھائی پھیلانے کے لیے؟ نہیں، سب سے پہلی نیت، سب سے پہلا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، عبادت چاہے کوئی بھی ہے۔ یہاں تک کہ ہم اگر کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں یا اس کی خدمت بھی کرتے ہیں نا، تب بھی نیت، پہلی نیت یہ نہیں ہوگی کہ یہ انسان ہے، اس کو تکلیف ہے، یہ بچ جائے۔ پہلی نیت یہ ہوگی یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، تو ہم اللہ کی محبت میں اس کی کیئر کریں گے، ہم اللہ کی خوشی کے لیے اس کی کیئر کریں گے۔ یہ پہلی نیت ہونی چاہیے کہ ہر کام، اچھا کام اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 آدمی وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے۔ ایک منٹ، ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں۔ ایک- ہاں جی، آپ نے کہا کہ یہ جھاڑ پھونک خود بھی نہیں کرتے اور کسی سے کرواتے بھی نہیں ہیں، اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے جانا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر انسان کو، ہر مخلوق کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے، لیکن کچھ خوش نصیب اور اربوں کھربوں انسانوں میں صرف 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو جنت میں بغیر کسی سوال کا جواب دیے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے، ایک ہی حکم کے ساتھ جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ یہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، اور بدشگونی بھی نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ مکمل طور پہ صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہے،
تو یہ بڑا مقام ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات فرمائی نا، تو اس بات کو سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوکاشا تم میں، اس میں تم پر سبقت لے گئے۔ یعنی ان صحابی کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے یہ دعا نہیں کروں گا یا تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو، بلکہ یہ کہا کہ اوکاشا نے پہل کی ہے، یہ زیادہ اہم بات ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ نیکی کے کاموں میں یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جیسے ہی ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں فوراً ہی ہمیں اس معاملے میں نا اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت اور توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یہ کام مجھے بھی کرنے کی توفیق ملے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا، یعنی کوئی اور ہم سے پہلے چلا جائے گا۔ تو یہ سبقت لے جانا دین کے کاموں میں اتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے سے بڑھ کے پہلے نیکی کریں، کیونکہ نیکی کا موقع ہمیشہ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ موقع ہو، پھر وہ آپ کے لیے وہ نعمت، وہ نیکی کرنے کا موقع نہ رہے۔ تو اس لیے ہر دعا کے ساتھ گزرے زمانے کا احتساب بھی کریں اور آئندہ کا پلان بھی کریں کہ ہم نے کیسے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو جب بھی ان تینوں عبادتوں کا ذکر ہو نا، جیسے التحیات اور الصلوات اور طیبات، تو ہمارے دل سے یہ دعا نکلنی چاہیے تھی کہ اللہ مجھے ان تینوں عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے، اور احتساب بھی کریں کہ ہماری اہ، بول کے کی جانے والی عبادتیں ہم کہہ تو رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ ہم زبان سے عبادت ہی کرتے ہیں، اور بدنی عبادتیں، قوتیں، خاص کر ہمارے ذہن کی صلاحیتیں وغیرہ کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ یا ہماری مالی عبادتیں، ہمارا پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے؟ تو اس حساب سے مجھے اور آپ کو احتساب کرنا ہے۔ پھر ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ پلان بھی کریں کہ اب میں اپنی زبان کو کس طرح استعمال کروں گا، اپنی قوتوں کو، اپنی جسم کو، صلاحیتوں کو کیسے استعمال کروں گا، اور میں اپنا مال پیسہ کیسے خرچ کروں گا۔ اب اس کو سیکھیں اور سکھائیں۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں یہ جو ال ہے نا، یہ ہر قسم کو شو کر رہا ہے، یعنی ال کا مطلب خاص ہو گیا۔ ویسے تو سلام ہے سلامتی کی دعا، ال لگ گیا تو اس کا مطلب ہے ہر طرح کی سلامتی کی دعا۔ سلامتی ہوتا کیا ہے؟ ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ تو ہم یہاں دعا کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ علیہ کا، تو یہ تو آپ کے لیے نیا نہیں ہے نا، یہ تو ہم نے بڑی پریکٹس کی ہے اس ٹیبل کی شکل میں، علیہ علیہم علیہ علیہ والے ٹیبل میں علیہ کا ادھر پڑھا تھا ہم نے ایسے آپ پر، یہ وہی ہے۔ اللہ اور کا مجموعہ ہے علیہ کا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر۔ ایہا النبیو کو دیکھیں، یہاں ایہا لفظ لکھا ہوا ہے، ایہا کا مطلب ہوتا ہے اے۔ قرآن میں نا اے کے لیے یا بھی استعمال ہوا ہے اور یا ایہا اکٹھا بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے بھی لکھا ہو، یا لکھا ہو، ایہا لکھا ہو، یا پھر یا ایہا لکھا ہو، تینوں کا مطلب اے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ النبیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبیو واحد ہوتی ہے اور نبیون اس کی جمع ہوتی ہے۔ نبیو واحد ہے، نبیون اس کی جمع ہے۔ اس کی ایک اور بھی جمع ہوتی ہے، انبیاء۔ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں کہ ان کی نا ایک سے زیادہ جمع بن سکتی ہے، تو یہ نبی اسی طرح کی کا ہی لفظ ہے۔ نبی کی جمع نبیون بھی ہو سکتی ہے، ویسے نبی جین بھی ہوتی ہے، اور نبی کی جمع انبیاء بھی ہوتی ہے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ، دیکھیں لکھے تو الگ الگ ہوئے ہیں لیکن ٹکڑے بھی کرنے کو کہا جائے تو اس طرح آپ ٹکڑے کر سکتی ہیں۔ وا رحمت اللہ، وا کا مطلب اور رحمت رحمت اللہ ہی اللہ۔
और रहमत اللہ, और अल्लाह की रहमत हो। ये हमारी दुआ ही चल रही है अभी, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हम दुआ भेज रहे हैं ना, सलामती पहले मांगी, फिर अब हम रहमत मांग रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ और मांगेंगे। ये देखिए, रहमत ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, व रहमतुल्लाहि, और रहमत हो अल्लाह की। तीसरी चीज क्या है, व बरकातु, और बरकतें हो उसकी आप। ये भी तीन टुकड़े बनते हैं, वाह बरकत हो। तो इसमें ये याद रखें, बरकत वो वाला लफ्ज है, रहमत भी जो हम उर्दू में भी बोलते हैं। बरकत होता है एक बरकत, ठीक है, बाराका, वाहिद। इसकी जमा है बाराकात। अब गौर कर रही है ना कि जब से तशहुद शुरू हुई है, उसमें ज्यादातर इसम जो है ना, वो मुअन्नस आए हैं, और मुअन्नस की भी जमा आई है, जैसे अत्तहियात, फिर वस्सलावात, फिर वत्तय्यिबात। रहमत आया, मुअन्नस होती है, बरकात आ गया, ये भी मुअन्नस जमा है, ठीक है। बारका एक बरकत, गोलता पे खत्म होती है, वाहिद मुअन्नस। बारकात अलिफ ता पे खत्म होती है, ये जमा मुअन्नस है, बरकतें। तो ये भी गौर करें, यहाँ ए रहमत वाहिद में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे बरकत जमा में इस्तेमाल हुआ है। और अल्लाह की रहमत हो, व बरकात हो, और बरकतें हो उसकी आप पर। अच्छा सिस्टर, जरा गौर करके मुझे बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ व बरकात हो के टुकड़े करें, तो आप कितने टुकड़े करेंगी? सब इकट्ठे मिलके बता दें। तीन टुकड़े हो गए। बैटरी चार्ज नहीं हो ठीक है, रही। शाबाश। ठीक है, तीन टुकड़े, व बरकात हु, जैसे आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, और बरकतें हो उसकी। तो ये क्या बात है कि ऊपर की तीनों इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया, और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, वो हस्ती कौन सी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यानी बेहतरीन तरीके से कौली इबादतें करने वाली हस्ती, बेहतरीन तरीके से बदनी इबादतें करने वाली हस्ती, और बेहतरीन तरीके से माली इबादतें करने वाली हस्ती कौन थी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ही हमें ये सब कुछ सिखाया। तो उस हस्ती पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर हम तीन चीजों की दुआ करते हैं, सलामती, रहमत और बरकत की। तो सलाम हो का मतलब होता है, यानी सलामती हो, अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे, उनकी इज्जत को, उनके नमूस को, उनके आल औलाद को, उनका नाम लेने वालों को, उनका काम आगे फैलाने वालों को, उनका जिक्र बुलंद रहे, ये सारे सलामती में आते हैं। रहमत हो, अल्लाह का एहसान हो और फजल हो, यानी अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखें। और बरकतें हों, यानी हर एहसान, फजल, खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। बरकत होती क्या है? इजाफा, अच्छाई में इजाफा, खैर में इजाफा। तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैर में इजाफा मांगते रहते हैं। जब हम कहते हैं ना आपस में अस्सलाम वालेकुम, उसका मतलब भी यही होता है, सलाम हो, सलामती हो आप पर, हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद है हर किस्म की, सारी, यानी दीन, ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह, सब में सलामती और हिफाजत हो। कोई ऐब ना रहे, कोई कमी ना रहे, कोई पसंद नापसंदीदा बात सामने ना आए। तो ये कितनी जबरदस्त दुआ है जो हम एक दूसरे को देते हैं, अस्सलामु अलैकुम की शक्ल में। हेलो कह देना, हाय कह देना, गुड मॉर्निंग कह देना, ये भी अच्छे जेस्टर्स हैं, लेकिन इनमें इतनी ज्यादा वुसअत नहीं है, इतनी ज्यादा खैर खाही नहीं है, इतनी खूबसूरत दुआ नहीं है जितनी सलाम में है। तो अगर आप सलाम करें, तो वो खूबसूरत भी ज्यादा है, और अजर और सवाब भी उसका ज्यादा है, और सुन्नत पर अमल का तो अलग से सवाब इंशाल्लाह मिलेगा ही। तो ये हो गया, इसको रिपीट करें, अस्सलामु, सलाम हो, अलैका आप पर, अय्युहन नबीयु, ए नबी, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू, और बरकतें हो उसकी आप पर। अगले अल्फाज हैं, अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, वाला, और ऊपर, इबादिल्लाही, अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन, जो नेक हैं। अस्सलाम पीछे पढ़ लिया हमने, हर किस्म की सलाम। अलैना, ये भी आपने उसी टेबल में पढ़ा था, अलैहि, अलैहि, अलैका। अलैका पिछले वाली लाइन में पढ़ा है ना, तो उसके बाद अलैया, अलैकुम, अलैना। अलैना यहाँ से आया है ये अलैना। दो टुकड़े हैं, अला और ना। अला का मतलब पर, ना का मतलब हम। सलाम हो हम पर, यानी जब मैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो हम
अपने लिए भी दुआ करते हैं इन अल्फाज में, अस्सलामु अलैना, और सलाम हो हम पर, वाला दो टुकड़े, और पर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, ठीक है, अल्लाह के बंदों के। अब्दुल्ला लड़कों का नाम होता है ना, अब्द का मतलब होता है बंदा यानी गुलाम। किसका? अल्लाह, अल्लाह का। ये वाहिद है, अब्दुल्ला वाहिद, इबादुल्लाह जमा, अब्द की जमा हो गई इबाद। अल्लाह तो अल्लाह ही है ना, वाहिद ही है, उसकी तो जमा नहीं बनेगी। अब्दुल्लाह वाहिद, इबादुल्लाह जमा। तो अल्लाह के बंदों के ऊपर, कौन से बंदे? अस्सालिहीन, जो नेक हैं, सौले अमल करने वाले हैं, नेक अमल करने वाले हैं। सौलिहुन वाहिद होता है और उसकी जमा होती है सौलिहून। यानी ये हमने पहले भी कुछ क्लासेस में सीखा था, जमा बनानी। अगर कोई लफ्ज दो पेश पे या एक पेश पे खत्म हो रहा हो तो उसकी जमा बनती है वाव नून के साथ। वही लफ्ज उठा के यहाँ लिख दिया और आखिर पे लिख दिया, वाव नून जमा बन गई सौलिहून। लेकिन अगर ये लफ्ज दो जबर पे खत्म होता हो या फिर दो जेर पे खत्म होता हो, तो फिर इस तरह के दोनों अल्फाज की जमा एक ही तरीके से बनती है। और वो क्या होती है? वो लफ्ज उठाएं, यहाँ पे लिखें, आखिर पे यानून लिख दें, ये बन जाएगा स्वालिहीन। तो ये जो स्वालिहीन है ना, यहाँ पे, यहाँ इस आयत में, इस सबक में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, स्वालिहीन, नेक बंदों के। इसको अपनी जिंदगी पर क्या से लाएंगे? ये नेक बंदे कौन हैं? असल में उन लोगों में शामिल है जिन पर अल्लाह का इनाम होता है। अल्लाह का इनाम किन पर होता है? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सॉलिहीन। ये बात हमने सूरतुल फातिहा में भी सीखी थी, जब हमने कहा था अनअमता अलैहिम, तूने इनाम किया उन पर। अल्लाह किन पर इनाम करेगा? चार किस्म के लोग हैं, चार कैटेगरीज हैं, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखें। ये मैंने या आपने या जिन्होंने ये कोर्स बनाया है, उन्होंने अपने से नहीं ये बात निकाली। ये कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 69 में ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह क्यामत के दिन चार किस्म के लोगों पर इनाम करेगा। पहली किस्म अल्लाह के नबी हैं, दूसरी किस्म सिद्दीकीन हैं, जो हर हाल में हक पे कायम रहते हैं। तीसरी किस्म शहीदों की है, जो अपनी जान तक की कुर्बानी दे देते हैं अल्लाह के लिए। और सालिहीन चौथी किस्म है, जो नेक अमल करते हैं सारी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, और नेक अमल भी सिर्फ वो वाले जो अल्लाह और उसके रसूल ने बनाए बताए हैं। खुद से नहीं बैठे घड़ते रहते नेक अमल के, मैं एक नमाज की बजाय 10 नमाजें पढ़ लूं एक वक्त में, या सूरतुल फातिहा मैं 3 दफा पढ़ लूं, ऐसे नहीं। नेक अमल वही नेक अमल होता है, अल्लाह के यहाँ वही कबूल होता है जो उसके नबी ने हमें बताया है तरीका। तो अल्लाह का इनाम इन चार लोगों पे होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये आपसे होमवर्क में भी पूछा जाएगा, ये आपकी वर्कबुक में भी लिखा होगा, और जब आपका क्विज होना है ना, पर्चा होगा, तो तब भी ये बात पूछी जाएगी। तो यहाँ पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सलाम भेजते हैं, फिर हम अपने आप पर सलाम भेजते हैं, और उसके बाद हम सॉलिहीन पर भी सलाम भेजते हैं अत्तहियात में। तो ये जो दोनों हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सॉलिहीन, इनके लिए जब हम दुआ करते हैं तो दरमियान में यहाँ पे हम खुद आते हैं ना, यानी दरमियान में अपने लिए करते हैं। तो ये भी अल्लाह ने, जाहिर है, इनके लिए तो वो दर्जे बुलंद तरीन रखे हुए। सॉलिहीन को भी अल्लाह ने माफ कर देना है। दरमियान में चूंकि हमने अपने लिए दुआ की है, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करेंगे, क्योंकि दुआ में हम पर अलैना बीच में आया है। अगला भी मकबूल है अल्लाह के यहाँ, पिछला भी मकबूल है। अगला कौन सा था? अंबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछला कौन है? सॉलिहीन। दरमियान में हम हैं, तो हम अल्लाह से उसकी रहमत से उम्मीद रखते हैं कि हमें भी वो माफ कर देगा और हमें भी कबूल कर लेगा। याद रखने की बात यह है कि अल्लाह की रहमत किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसे सॉलिहीन ने किया। इसमें मेरे लिए और आपके लिए पैगाम ये है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सौले बनने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के चार ग्रुप्स में पहले अंबिया का जिक्र है और आखिर में सॉलिहीन का। तो अगर मैं और आप बैठे सिर्फ तस्बीह फेरते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि मुझे नेक बना दे, नेक बना दे, नेक बना दे, तो ऐसे नेकी कबूल नहीं होती। नेकी के लिए नेकी करनी पड़ेगी। रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते हैं ना, तो वो देखें किसके लिए दुआ करते हैं। सब
کے لیے نا، لیکن جو شخص خود نماز ہی نہ پڑھے وہ تو اس دعا سے محروم رہ جاتا ہے نا۔ اگر ہمیں سب نماز پڑھنے والوں کی دعا میں حصہ لینا ہے، یہاں پہ آنا ہے، تو مجھے اور آپ کو خود اپنی ذات کے طور پہ بھی صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، تاکہ ہم ان سب کی دعاؤں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ یہ صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنانا بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہمارا ماحول، ہمارے دوست احباب ایسے ہیں ہی نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے نا نیکی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، نیکی کے راستے پہ چلنا بھی مشکل ہوگا۔ تو ایسے ماحول میں رہیں، ایسا ماحول بنائیں۔ اب ماشاءاللہ آپ یہ سینٹرز میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو آپ یہ سیکھتی ہیں، آپ کے پاس ماحول بن گیا، آپ کو ساتھی مل گئے جو نیکی کی طرف چلنے کے لیے آپ کے لیے مددگار ہوں گے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں کے جو نیک ہیں۔ آخری الفاظ ہیں اشہدو، یہ ہے گواہی، میں گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی گواہی؟ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ تو گواہی ہے کس بات کی؟ اس بات کی کہ میری باتوں سے اور میرے عمل سے یہ بات میں بتا رہا ہوں ان کا مطلب کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ قرآن میں یہ 2155 دفعہ آیا ہے یہ لفظ۔ ماں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب کیا بھی ہو سکتا ہے اور جو بھی ہو سکتا ہے۔ لم بھی نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈیڈ ناٹ کی سینس میں، یعنی ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ول ناٹ کی سینس میں ہوتا ہے، یعنی آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں نا نہیں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہاں پہ لا استعمال ہوا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود، الہ واحد ہے، آلہہ جمع، الہ واحد، آلہہ جمع۔ الہ کا مطلب ہے ایک معبود، آلہہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ معبود، ٹھیک ہے؟ آلہہ یہ الہ کی جمع ہے۔ الا اللہ، اللہ کا مطلب سوائے، اللہ اللہ کے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو ہم شاید پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کہ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے کچھ لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، لیکن ان میں سے صرف ایک یا دو لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یعنی کلمہ پڑھنا مرتے ہوئے اتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی موت کے قریب تھا، ڈاکٹر نے اس کے بیٹے سے کہا کہ باپ کے سامنے جا کر کلمہ پڑھو۔ بیٹے نے بار بار پڑھا مگر باپ نہیں پڑھ سکا۔ بیٹے نے عربی میں کہہ دیا کہ ابا جان لا الہ کہیے، تو باپ نے جو کہ عرب تھا عربی میں جواب دیا کہ بیٹے پڑھنا چاہتا ہوں مگر زبان پر نہیں آ رہا۔ استغفر اللہ۔ ہم یہ کلمے پہ زندگی میں عمل کرتے رہیں اور اس کا ذکر کرتے رہیں زندگی میں، تو ہمیں آخری وقت میں بھی توفیق ہوتی ہے پڑھنے کی، ورنہ پھر یہ مشکل ہی ہوتا ہے۔ ہماری کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی، اور یہ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون سی نماز ہے جو آخری ہے۔ تو یہ نماز کے اندر آخری بات ایک گواہی دینا ہے، شہادت ہے، اس بات کا اعلان ہے۔ اس لیے جب بھی نماز میں یہ الفاظ پڑھیں دل کی گہرائی سے اور پوری توجہ سے پڑھیں، تاکہ موت سے پہلے ہمیں یہ الفاظ حقیقت میں پڑھنے کی توفیق ملے۔ اور حدیث بھی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لا الہ الا اللہ کے جملے کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اپنا احتساب بھی کریں کہ میں دن میں کتنی دفعہ اپنے نفس کو معبود مانتا ہوں، یعنی صرف ایک الہ کو، اللہ کو معبود ماننے کے بجائے اپنے نفس کو معبود بنا لیتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ ہم اللہ کی بجائے اپنے نفس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بعض اوقات ہم برے دوستوں، برے ماحول، بری صحبت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات انٹرنیٹ یا ہمارے آس پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں بھٹکا دیتی ہیں، بری عادتیں ہمیں اللہ کی فرما برداری سے روکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پلان بنائیں کہ ہم نے اچھے ماحول میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اس بات کو، اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک بھی مجھے اور آپ کو پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ واشہد،
اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں، و اشہدو، ہم سیکھ چکے ہیں پہلے کہ، اور میں گواہی دیتا ہوں انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، پیچھے ہم نے ان لفظ پڑھا تھا، وہ ایسے لکھا ہوا تھا، حمزہ زبر نون ان، یعنی نون کے اوپر جزم تھی۔ اب یہاں پہ یہ انا ایسے لکھا ہوا ہے، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، انا، تو اس کا بھی مطلب کہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب کہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ، یہاں یہ سلائڈ بڑے کام کی ہے، یہ اگر آپ سیکھ لیں تو قرآن کے آپ کتنے لفظ سیکھ لیں گی؟ مجھے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، یہ نیلے رنگ کے یہ ڈبے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 7، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بہرحال یہ اتنی دفعہ یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ 64 میم۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے زیادہ دفعہ استعمال ہوئے نا، 2764 دفعہ، 2764 دفعہ، تقریباً 3000 کے قریب قریب صرف یہی 4 لفظ استعمال ہوئے۔ ان 4 لفظوں کو کیسے لکھا جاتا ہے اور کس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو بہت اچھی طرح آج کی کلاس کے بعد یاد ہو جانا چاہیے۔ ان کے، انا کے، ان لکھا ہو اس طرح سے تو اس کا مطلب ہوگا اگر، انا لکھا ہو اس طرح سے تو اس کا مطلب ہوگا بے شک۔ یہ انا اور اس انا میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، یہاں الف کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح یہ جو ان ہے اور یہ والا ان ہے، اس میں بھی فرق ہے، کیا؟ یہاں الف کے اوپر زبر ہے، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، تو یہ لکھنے میں، بولنے میں بھی مختلف ہیں اور ان کے مطلب بھی مختلف ہیں، تھوڑا سا ملتے جلتے ہیں، تو اکثر اسٹوڈینٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے آپ یہ حوالے یاد کر لیں۔ ان کا مطلب آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے کرنا ہے۔ انا کا مطلب، انا کا مطلب کس طرح یاد رکھنا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ریفرنس سے۔ ان ان کا مطلب یاد کیسے کرنا ہے؟ انشاء اللہ کے ریفرنس سے، کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور انا کا مطلب آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین کے ریفرنس سے۔ تو یہ چیزیں مطلب آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ صابرین کے اب اس کے بعد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، 2 ٹکڑے بنتے ہیں، عبد بندہ، ہو اس کا، یعنی اللہ کا۔ تو عبد کا مطلب آپ عبداللہ والے ریفرنس سے یاد کر لیں، عبداللہ کا کیا مطلب تھا؟ اللہ کا بندہ، عبدہ اس کے بندے، و رسولہ، اس کے 3 ٹکڑے بنتے ہیں نا، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو رسول ہوتا ہے واحد، اس کی جمع ہوتی ہے رسل، رسول واحد، رسول جمع۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ویسے تو گواہی کی جو تشریح ہے وہ پیچھے اشہد اللہ الہ الا اللہ میں بھی گزر چکی، ہم نے اذان والے لیسن میں بھی یہ پڑھی تھی۔ یہاں پہ عبدہ و رسولہ کے الفاظ زیادہ ہیں، ہم سب کو اور اس دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے، یعنی اس کا غلام بن کر رہنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، یعنی بہترین نمونہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط، یعنی درمیان والی، بیچ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تو میرے پہ اور آپ پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑی عظیم ذمہ داری تھی، وہ کیا؟ کہ ہم نے سارے لوگوں پر گواہی دینی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ گواہی دینا ہے، یعنی بتانا ہے کہ دین اصل میں ہے کیا، دین کا خلاصہ تو یہی کلمہ ہے نا۔ تو یہ مجھے بھی بتانا ہے لوگوں کو، اور آپ کو بھی بتانا ہے۔ ہر نماز میں، تشہد میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں گواہی کا، 5 اذانوں میں گواہی کا یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، 5 اقامتوں میں گواہی دی جاتی ہے، روزانہ 25 30 بار یہی گواہی کے لفظ سنا کر
اور 10 بار ہم سے شہادت کے یہی الفاظ دہرا کر ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ یہاں دین کے پیغام کو بتانے کے دو اہم ترین رکن یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ اس کو دہراتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی دفعہ یہ کلمہ دہرا رہے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا قرآن پاٹ ختم ہوا، اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گرامر کا حصہ تو اصل میں آپ کا ہوتا ہے، اس میں نے نہیں، ٹیچر نے نہیں، آپ نے بولنا ہوتا ہے، آپ نے حصہ لینا ہوتا ہے، تو سب ذرا ایکٹیو ہو جائیں۔ آج کی گرامر میں ہم نے پڑھنا ہے اسم اشارے، یعنی یہ والے الفاظ، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولئکا، اس طرح کے الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ پہلے ہم نے کیا سیکھے تھے؟ اسم ضمائر سیکھے تھے، الگ 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 لکھے جانے والے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو والے۔ پھر ہم نے اسم ضمائر ہی سیکھے، وہ والے جو جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا۔ آج ہم نے سیکھنے ہیں اسم اشارہ، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولئکا۔ اب دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں، گرامر کے ذریعے یعنی ٹی پی آئی کے ذریعے سب خود ہی بولنا شروع کر دیا کریں، میرے کہنے کا انتظار نہ کیا کریں۔ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سٹارٹ۔ مجھے ویسے آواز کوئی نہیں آئی آپ کی، کہاں ہوگا آپ نے انشاءاللہ؟ شاباش، ٹھیک ہے، دورانی کمپلیکس والوں کی آواز آئی ہے مجھے۔ اچھا جی، لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج اس کو نہیں ریپیٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ اسم فعل حرف ہے، یہ ہم نے پچھلی کلاسز میں سیکھا۔ حرف کو اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کر بولنا، تو وہ بن گیا تھا لہو اس کے لیے، منہ اس سے، عنہ اس کے بارے میں یا اس سے۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ والا سیکھا، وہی حروف چل رہے ہیں اسم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے، بی ہی اس کے ساتھ، فی ہی اس میں، علیہ اس پر، اور نیچے ایسے ہی باقی کے ٹیبل، ٹھیک ہے؟ پھر ایک ہم نے یہ بھی سیکھے، ایک قسم الا کے ساتھ ہی کو جوڑا تو الیہ اس کی طرف بن گیا، لیکن یہ جو ہیں یہ حرف تو نہیں ہے، مگر ان کی بھی ہم نے ان کے ساتھ ہی پریکٹس کر لی۔ وہ کیا تھا؟ مع ہو اس کے ساتھ، اندہ ہو اس کے پاس، نیچے سارا ٹیبل ایسے ہی۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے خود، ایک دوسرے کو بار بار سنائیں، ایک دوسرے کو بار بار دیکھیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں، کلاس میں بیٹھ کے پریکٹس کریں، اور مجھے اس کی ویڈیو بھی بھیجیں، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ کو ٹائم ملے گا، جب بھی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے نا، ہر سینٹر والوں نے آپس میں اس کی پریکٹس کرتے ہوئے ویڈیوز بنا کے مجھے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس میں ہم نے حرف جر کی 4 اہم باتیں سیکھنی ہیں، یہاں 3 لکھی ہوئی ہیں نا، نہیں یہ 3 نہیں ہے، یہ 4 ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ حروف جر پریپوزیشنز ہوتی ہیں عربی کی، ہم نے کون سے سیکھے ہیں؟ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، ہم نے یہاں کورس میں صرف یہ والے سیکھے ہیں 7، یعنی لا یا لی، من، ان، لی لیے، من سے، ان کے بارے میں، بی، بی کا مطلب ساتھ، فی کا مطلب میں، الا کا مطلب پر، الا کا مطلب طرف، یہ حروف جر ہیں، 7 حروف جر جو ہم نے سیکھے ہیں۔ جو ما اور اندہ سیکھے ہیں نا، وہ حروف نہیں ہیں، ما کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اندہ کا مطلب پاس۔ تو پہلی بات کیا ہے حروف جر کی؟ وہ یہ بات ہے ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے عربی میں دیکھیں آمنتو باللہ لکھا ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ پتہ کیا بولتے ہیں؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اسی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں آئی بلیوڈ ان اللہ۔ اب آپ دیکھیں حرف جر یہاں عربی میں کیا استعمال ہوا ہے؟ بی، اردو میں کیا استعمال ہوا ہے؟ پر، انگلش میں کیا استعمال ہوا ہے؟ ان۔ تو بی کا مطلب تو ہم نے ساتھ سیکھا تھا نا، یا سے، لیکن اردو میں جب ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں پر۔
حالانکہ پر کے لیے ہم نے الا سیکھا ہے، اور انگلش میں ان کا مطلب تو میں ہوتا ہے نا، میں، یہاں تو میں والی بات نہیں ہے. آئی بلیوڈ ان اللہ، کیا میں اللہ میں میں اللہ میں ایمان رکھتا ہوں. ترجمے میں تو ہم ایسے نہیں کہتے نا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو لفظ یہاں پہ لکھے ہوئے یہ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اپنی زبان کے لحاظ سے اس کو بولتے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری خاص بات حروف جر کی کیا ہے؟ وہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی زبان میں موجود ہوتا ہے، دوسری زبان میں نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا عربی میں اغفر لی، لی، اغفر بخش دے، لی، لیے جی مجھے، بخش دے مجھے لیے. ہم یہ تو ترجمہ نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں بخش دے مجھے. اور انگلش میں کہتے ہیں forgive me. تو یہ جو لی ہے اس کا ترجمہ نہ انگلش میں آیا نہ اردو میں آیا، لیکن عربی میں یہ لفظ آ رہا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ بعض اوقات حرف جر جو ہے پریپوزیشن عربی میں موجود ہوتی ہے، دوسری زبان میں موجود نہیں ہوتی. اور اسی طرح تیسری بات اس کا الٹ ہے، وہ یہ کہ حرف جر عربی میں موجود نہیں ہے لیکن دوسری زبان میں موجود ہو سکتا ہے. مثلا یہ ورحمنی، ورحمنی کا مطلب ہوتا ہے رحم کر مجھ پر. تو یہاں پر کے لیے اللہ تو لکھا نہیں ہوا، لیکن ہم ترجمے میں بول رہے ہیں رحم کر مجھ پر. انگلش میں ہم کہتے ہیں اینڈ ہیو مرسی آن می، آن کا مطلب پر. تو یہاں تو اللہ لفظ نہیں آیا نا. یہی ثابت ہوا کہ کچھ پریپوزیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جو عربی زبان میں موجود نہیں ہوتی لیکن دوسری زبان میں ہم اسے بولتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی خاص کیا بات ہے، حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا. یہ جو سے، کو، میں، پر ہے نا، یہ اردو کے پریپوزیشن ہے. تو یہاں دیکھیں لکڑی اور مارا تو وہیں پہ ہے، صرف یہاں پہ سے رکھا ہے، نیچے کو رکھ دیا ہے، تو جملے کا مطلب ہی بدل گیا. اسی طرح انگلش میں بھی ہوتا ہے گیٹ، جب ہم اس کے ساتھ ان، آؤٹ، اپ، ڈاؤن لگاتے ہیں تو اس جملے کا مطلب بالکل کچھ اور بدل بن جاتا ہے. تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حرف جر بدلنے سے جملے کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ مثال عربی میں آپ کو دکھاؤں، یہ بڑی مشہور مثال ہے. سورہ کوثر میں ہم کہتے ہیں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. تو سلی کے بعد اگر لی آئے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، سلی کے بعد لی آئے، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے عربی کا. سلی کے بعد لی آ گیا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ. سلی کے بعد اگر علا آ جائے، علا، یہ والا، تو سلی تو وہیں پہ ہے، چینج تو صرف حرف جر ہوا ہے، لی کی بجائے علا آ گیا تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج. سلی لی، نماز پڑھ، سلی علی، رحمت بھیج. تو حرف جر بدلنے سے جملے کا معنی بھی بدل جاتا ہے. یہ وہی باتیں جو ابھی ایک ایک کر کے ہم نے سیکھی ہیں ان کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا انہوں نے لکھ لیا ہے، اسے آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. اب آج آتے ہیں ہم نئی لرننگ پہ، وہ کیا ہے؟ اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں اشارے کے لیے کچھ لفظ ہوتے ہیں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ، وہ، ٹھیک ہے. اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے کیا؟ ہادا. اس کے لیے یہ غور کیجئے گا، ٹی پی آئی، ہاتھ کا استعمال بدل جائے گا. پہلے میں اشارے ایسے کرتی تھی نا، یا اس طرف کرتی تھی، یا اس طرف کرتی تھی، یا اس طرف کرتی تھی. جو اشارے کے لیے ہے نا، ان کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، نہ تو ایسے سیدھی ہوگی، نہ ایسے سیدھی ہوگی، اور نہ ایسے سیدھی ہوگی، بلکہ یہ اس کونے میں ہوگی، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو، اس کونے میں ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے؟ ہادا. نظر آ رہا ہے سب کو؟ میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے؟ اچھا. اصل میں خود کو نہیں نظر آ رہی یہاں پہ، تو مجھے نہیں پتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں. ہاضا یہ، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہاضا ہے نا، یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے. ایک، یہ پین ہے، ہاضا یہ. ٹھیک ہے. اب اگر یہ زیادہ ہو جائے، تین پین ہے نا،
تو ہم کہیں گے ہا الائی، ہا الائی یہ سب، ٹھیک ہے، ہاضا یہ، ہا الائی یہ سب۔ دیکھیں یہ الرحیم والے جو ہے نا، جیسے جیسے میں کر رہی ہوں نا، ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے دیکھ کے پریکٹس شروع کر دی ہے، اسی طرح لرننگ ہوتی ہے۔ تو ہاضا یہ، ہا الائی یہ سب، یاد ہو گیا؟ ہاضا واحد کے لیے، ہا الائی جمع کے لیے۔ ہاضا کا مطلب یہ، اور ہا الائی کا مطلب یہ سب۔ اب آتے ہیں دور کے اشارے کے لیے، وہ ہے ذالکا، وہ، ذالکا وہ، ٹھیک ہے، یہ پین دور ہے، وہ والا پین مجھے دے دے، ذالکا، ذالکا، ٹھیک ہے، ذالکا قلم۔ اور اگر یہ زیادہ ہوں گے تو میں کہوں گی اولائکا، ٹھیک ہے، اولائکا وہ سب پین، ٹھیک ہے، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ اب آپ کو ٹی پی آئی بھی آ گئی، اور آپ کو واحد جمع بھی پتہ چل گیا، لیکن یہ سیدھا ہاتھ استعمال کیا نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے یہ اشارے کس کے لیے سکھائے ہیں آپ کو؟ سب بتائیں، ہم سیدھا ہاتھ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کورس میں؟ مذکر کے لیے، مرد کے لیے۔ شاباش، مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اشارے سیکھے ہیں یہ مذکر کے لیے سیکھے ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پین کی مثال دی ہے۔ پین عربی میں مذکر ہوتا ہے، جیسے ہم قلم کہتے ہیں نا، قلم عربی میں مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتا۔ ہادا یہ، ہا الائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ یہاں پہ انہوں نے نا اس سائڈ پہ آپ کو یہی انگلیوں سے اشارے کرنے سکھائے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو سکھا دی، اس کو آپ بعد میں خود پڑھ لیں۔ تو کیا بن گیا؟ ہاذا یہ، ہا الائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب۔ صرف یہ چار لفظ سسٹرز قرآن میں تقریباً 1000 دفعہ لکھے ہوئے ہیں، صرف یہ چار لفظ۔ اب آپ کا ٹائم ہے، پریکٹس کریں۔ رحیم کمپلیکس، ٹھیک ہے، شاباش، سب نے مل کے بھی کر لی، ایک ایک ہر سینٹر میں سے کروا بھی دیں۔ الرحیم کمپلیکس، یہ بلو، بلو والی، یہ ہؤلاء یہ سب وہ اولئک نہیں نہیں، ٹھہرے نا، ٹھہرے ٹھہرے، ایک منٹ۔ الرحیم کمپلیکس سے یہ جنہوں نے نیلے رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ ہاں سسٹر آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کروائیں۔ عربی میں کہا کہ آپ ہوا دائیں یہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سینٹر، سسٹر آپ بیٹھ جائیں۔ سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ نام ذرا اونچا بتایا کریں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کے بعد کیا چاہیے تائمہ، نائمہ، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ جن کا نام ہے اعجاز حسین ایم امجد، یہ کون سا سینٹر ہے؟ الکریم؟ ہاں جی، الکریم سینٹر سے کوئی ایک بہن کروائیں یہی والا۔ ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ اولئک وہ سب۔ شاباش، ٹھیک ہے سسٹر۔ سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ اقرا۔ اقرا، آج مجھے پہلی دفعہ آپ کا نام اتنی جلدی سمجھ آ گیا ہے، اقرا۔ اچھا جی، الشکور، اس کمپلیکس سے ٹھہرے جی۔ یہ جو سسٹر ریڈ سے شاید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بلیک شال ہے، اور آپ نے ماسک بھی لیا ہوا ہے، جی سسٹر کروائیں، آپ یہیں بیٹھے بیٹھے کروا لیں۔ ہاذا یہ، ذالکا وہ سب، وہ ہا، دوبارہ کروائیں۔ ہاذا یہ، ہؤلاء، ہؤلاء یہ سب، ذالکا وہ، اولئک وہ سب۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اب النافع والوں کی باری ہے۔ النافع میں یہ جو سسٹر پیچھے بیٹھی ہیں، شاید انہوں نے ہینڈ ریس کیا تھا، سسٹر آپ کروائیں، جو بھی کروا سکتی ہے کروائیں۔ نہیں نظر آ رہی ہو رہا؟ ہاں جی، آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے، کروائیں۔
हाजा ये हाउलाई ये सब जालिका वो लाइका वो सब। शाबाश, ठीक है। कितना अच्छा प्रैक्टिस। सिस्टर आपका नाम क्या है? राबे आशिक। राबिया आशिक। अच्छा, ये हाउलाई शकूर से किन सिस्टर ने करवाया था? टीचर जी इस्तेमाल शकूर वाली सिस्टर का नाम क्या है जिन्होंने करवाया? मैम जी शनाज। शहनाज, शाबाश, ठीक है जी, शहनाज। अब बारी है अर्रहमान वालों की। अर्रहमान वाले बताएं। अर्रहमान वालों के तो मुझे पर्दे नजर आ रहे हैं, पंखे नजर आ रहे हैं, दीवारें नजर आ रही हैं, बंदे किधर हैं? जी सिस्टर, आप खड़ी हुई हैं, आप करवाएं। ये अब ठीक है, एंगल अब नजर आ रही है। अर्रहमान वाली सिस्टर करवाएं। हाजा ये हाउलाई ये सब जालिका वो उलाई का वो सब। माशाल्लाह। सिस्टर आपका नाम क्या है? साइमा। साइमा। देखिए बच्चों सिर्फ इनकी आवाज बहुत क्लियर आती है, रहमान वालों की सबसे वाजे आवाज मुझे इनकी आती है। पता नहीं इनका माइक अच्छा है। ये देखें, हम इसको अपने इशारों में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जो अभी आपने सीखा है ना, इशारे। ये अरबी लोग बातों में किस तरह बोलते हैं, ये वो कहते हैं हादा मुस्लिम, ये मुसलमान है। तो फिर जाहिर है जब जमा की बात होगी तो इशारा भी जमा होगा, और जिन लोगों की बात हो रही है वो भी जमा होंगे ना। हा उलाई मुस्लिमून, ठीक है, मुस्लिम ये सब मुसलमान है। हादा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हा उलाई मुस्लिम, ये सब मुसलमान हैं। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। ठीक है। हाजा मुस्लिम, ये मुसलमान है। हा उलाई मुस्लिमून, ये सब मुसलमान हैं। जालिका मुस्लिम, वो मुसलमान है। उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। आसान है ना? प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। अगर पूछा जाए मन हाजा, ये कौन है, तो उसका जवाब आएगा हाजा मुस्लिम। अब आप सब बोल के बताएं, मन हा उलाई, मन हा उलाई। हाउलाई मुस्लिम। शाबाश। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। जालिका मुस्लिम, ठीक है। मन उलाइका, उलाइका मुस्लिम। उलाइका मुस्लिमून, यानी मन उलाइका, वो सब कौन है? तो हम जवाब देंगे उलाइका मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। ठीक है। अब देखें, आपके जहन में आया होगा मुजक्कर ही मुजक्कर, मुजक्कर ही मुजक्कर, मुअन्नस की कोई बात नहीं। तो मुअन्नस भी सीख लेते हैं, खुश हो जाएं। ये जो हाजा सीखा है ना, इसकी मुअन्नस होती है इस तरह, ये बायां हाथ आ गया, तिल का, सॉरी सॉरी सॉरी, हाजा की मुअन्नस होती है हाजी ही। हाजा, हाजी ही। हाजा ये मुजक्कर, हाजी ही ये मुअन्नस। हाजा ये मुजक्कर, हाजी ही ये मुअन्नस। अब सारी सिस्टर्स कर रही हैं, कितनी खुश हुई है ना, मुअन्नस की बात हुई है तो। चलें जी, ये पिंक कलर आपका है, ठीक है, नीला रंग मर्दों का है, गुलाबी रंग आपका। तो हाजा ये मुजक्कर, हाजी ही ये मुअन्नस। जालिका वो मुजक्कर, इसका उलट इसकी मुअन्नस क्या होती है? तिल का, तिल का वो मुअन्नस, ठीक है। हाजी ही तिल का, हाजी ही तिल का, हाजी ही ये मुअन्नस, तिल का वो मुअन्नस। मजे की बात बताऊं, मुअन्नस के लिए जमा वाले जो सीखे हैं ना, वो आपको नए नहीं सीखने पड़ेंगे, वो वही होते हैं जो मुजक्कर के होते हैं। तो हमने मुजक्कर के लिए जमा क्या सीखा था? हा उलाई। यही मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होगा, हा उलाई। मुजक्कर के लिए हमने वो के लिए क्या इस्तेमाल किया था? उलाई का। यही मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है, उलाई का। तो यानी बन गया हाजी ही हा उलाई, तिलका उलाई का, हाजी ही हा उलाई, तिलका उलाई का। अब हम नुक्ता तालीम करते हैं। पहला नुक्ता, होमवर्क कौन सा होता है? लिखा होता है ना स्लाइड पे, दो तिलावत के, है ना।
5 منٹ مصحف سے دیکھ کے 5 منٹ حافظے سے، یہ وہ پہلا ہوم ورک ہے آپ کا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 1 منٹ مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، ہاں جی، اقرأ القرآن، قرآن کثرت سے پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ آتا ہے شفیعاً سفارشی بن کر لے اصحابی ہی اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو قرآن کے ساتھی کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں نا جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھی بننا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے بڑا چھوٹا سا قدم ہے یہ کہ روز قرآن کی تلاوت کریں، صرف 5 منٹ چاہے کریں، صرف 5 منٹ دیکھ کے کریں، لیکن کریں روز۔ ہم جتنا قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے ہم نے پہلا ہوم ورک آپ کے لیے یہ رکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ کریں، کم از کم 5 منٹ ضرور کریں۔ تو بس اتنا سا ہوم ورک ہے آپ کا، یاد رکھیں۔ سبق نمبر 8 مکمل ہوا، ہم نے 93 الفاظ الحمدللہ آج تک کی کلاس میں سیکھ لیے۔ یہ 93 لفظ قرآن میں 27,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں ہماری الفاظ کی بیٹری جو ہے وہ بھی 30,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جو یہاں 50 کے قریب آئے گی، 40 سے اوپر جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم یہ ہوم ورک بھی کریں گے جو میں نے شروع میں بھی آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتائے، اور الفاظ معنی کے کارڈ کو بھی ضرور استعمال کریں۔ آپ جب بھی اس کلاس میں بیٹھیں یہ سوچ کے بیٹھیں کہ آپ نے جو سیکھا ہے وہ بہت آسان ہے، اس لیے اس کو دوسروں کو بھی سکھایا جا سکتا ہے، تو پھر آپ سکھائیں۔ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھیں گے۔ اور اگر دوسروں کو سکھانے کے لیے آپ کو کوئی تعاون، کوئی مدد، کوئی ٹریننگ چاہیے تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دیں گے، ٹریننگ بھی کروائیں گے آپ کی، چاہے لاہور میں کروائیں، چاہے آپ کے شہر میں کروائیں، چاہے اسلام آباد بھیج کے کروائیں۔ کاوش ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کو یہ سپورٹ بھی دے گا کہ آپ کو ٹریننگ دینا بھی سکھائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔